السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں دو چار باتیں ہیں۔ ایک تو ہندو پنڈت نے کہا کہ غم منانا، غم ہونا اور منانا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ غم کس مسلمان کو نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو۔ امام حسین ہندوستان آنا چاہتے تھے، یہ پنڈت کہتے ہیں یار مجھے تو کہیں نہیں ملا، یہ کہاں لکھا ہوئے؟ بھائی صرف آپ سنی سنائی باتوں کو آگے بیان نہ کریں۔ اور آگے یہ ہندو پنڈت کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہندو شبیر کے قاتل نہیں ہیں۔ تو کیا اس وقت کے مسلمان قاتل ہیں؟ اس وقت جن لوگوں نے قتل کیا وہی ظالم ہے، ساری دنیا تھوڑی ظالم ہے بھائی، کدھر ہو آپ؟ اور آگے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش پہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی مجلس کی تھی۔ کہاں سے لائے ہو یہ باتیں بھائی؟ کہاں سے لائے ہو؟ نہ قرآن ہے یہ، نہ حدیث ہے۔ پوری دنیا حسین کی ہے، یہ تو قرآن پاک کی آیت کا انکار ہے۔ یہ تو پہلے سے ہی ہندو ہے، اور اگر اسلام پہ نہ مرے، ہندو مذہب پہ مرے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو WhatsApp پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی، اس نے کیا کہا، اس کے بعد والے نے کیا کہا، پھر آخر میں نے کیا کہا۔ سنو گے تو ضرور مزہ آئے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ عزاداری کیا ہے؟ عزا لفظ عربی کا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ماتم و پرسا، مطلب کہ غم منانا۔ ایک ہندو شاعر نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کربلا میں ایک طرف پانی کا دریا رواں تھا اور دوسری طرف پیاس ہی پیاس تھی، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے اور جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ بھٹکی ہوئی حیات کے رہبر حسین ہیں، صحرا ہے کربلا تو سمندر حسین ہیں، اور خوشبو پیام حق کی سارے جہان میں، اور گلزار مصطفیٰ کے گلے تر حسین ہیں۔ اور کرشن بہاری نور فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام ہندوستان آنا چاہتے تھے، ہم بھی انہیں یہاں بلانا چاہتے تھے۔ اگر وہ یہاں آ جاتے تو یہاں کی دھرتی دھنیہ ہو جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی جس سے انسانیت کو زندہ رہنے کی طاقت دی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی نہیں دی ہوتی تو دنیا کے حالات بہت زیادہ بدتر ہوتے، جس کا انداز لگانا مشکل ہے۔ آج دنیا میں جو انسانیت اور بھائی چارے کی جھلک دکھ جاتی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، جو انہوں نے اپنے خانوادے اور دوستوں کے ساتھ دی۔ ننھے ننھے بچے شہید ہو گئے، عورتوں کے سر سے چادریں لوٹ لی، گھروں میں آگ لگا دی یزیدیوں نے، لیکن انسانیت کو نہیں مار پائے، نہ ہی امام حسین علیہ السلام کے نام کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی ان مشکلوں کی ہمیں لاج رکھتے ہوئے امن میں رہنا چاہیے، رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے جو کہ امام نے اتنی مشکل میں رہتے ہوئے بھی نبھائے۔ پہلی مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت جبرائیل نے پڑھی تھی، جس میں پیدا ہوئے امام حسین اور حضرت رسول خدا خود موجود تھے۔ ہندوستان میں عزاداری کا آغاز لگ بھگ 1031 عیسوی میں ہوا تھا۔ 1142 عیسوی میں حضرت معین الدین چشتی نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں فارسی میں جو شعر کہا تھا، اسلامی تاریخ کی پوری حقیقت بیان کرتا ہے اور ہر ایک عزادار کے دلوں میں نقش ہو گیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مطلب شاہ بھی حسین، بادشاہ حسین، دین بھی حسین، اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ سچ تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہی ہے۔ اودھ کی تاریخ میں پہلا علم
1577 عیسوی میں نکلا تھا، جس کو نکالنے والے بزرگ صوفی درویش کمال ساتھی درویش کمال شاہ نے مغل سینا کے افسر راجپوت سردار دھرم سنگھ سے علم اٹھانے کی سفارش کی تھی۔ تب دھرم سنگھ نے وہاں ہندو جنتا کی رضامندی لے کر علم نکلوایا تھا۔ کما کا ماتم لکھنؤ سے ہی شروع ہوا ہے۔ سن 1859 عیسوی میں لکھنؤ کے مالی خان سرائے علاقے میں میاں علماس امام باڑے میں ہوا تھا۔ 19ویں 20ویں صدی میں عزاداری کو ان گنت نوحہ سوج سلام اور مرثیے ملے، کیونکہ اس دور میں لکھنؤ کے ہر گلی کوچے میں ہر مذہب و ملت، ہر جاتی کے شاعر نوحہ مرثیہ سلام کہنے والے بستے تھے، جو کہ زیادہ تر شعر امام حسین کی شان میں کہتے تھے۔ سنانا چاہتا ہوں سب کے مشورے کہ جاتیتا کو کیسے دور رکھا جائے عشق حسین السلام سے۔ کوفیوں کی طرح اثار جتانے والے ایسے منظور نہیں مجھ کو بلانے والے، اور بے چینیوں کے دور میں جس دل کو چین ہے، سمجھو کہ اس کے دل کا مالک حسین السلام ہے۔ علی امام امنستو منام غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ وہ 9 لاکھ میں شامل ہو کر لعنت چاہتے ہیں یا 72 کی غلامی سے انسان بن کر خود کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ظلم کے 9 لاکھ لشکر کے مقابل صبر کے، ظلم کے 9 لاکھ لشکر کے مقابل صبر کے، کل 72 صاحب توقیر لے کے آ گئے۔ سنیے، جو بھٹک گئے ہیں انہیں حسین کا تعارف کراؤ۔ حسین از باؤنڈری لیس، حسین فضا ہیں، حسین ہوا ہیں، حسین کائنات ہیں، حسین بہار ہیں، حسین حق ہے، حسین انسانیت ہے، حسین کسی ایک فرقے کے نہیں، حسین فرش سے لے کر 7ویں آسمان تک ہیں، حسین سمندر ہیں، پوری دنیا حسین کی ہے اور حسین پوری دنیا کے ہیں۔ ہمارے دیش میں خاص کر شہر لکھنؤ میں تمام شاعر ہوئے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے شعر پڑھے۔ ان کے سجدے میں شاعری کی ہے، امام حسین کی شان میں شاعری کی ہے، مرثیے لکھے، نوحے لکھے تथा پڑھے بھی۔ کسی شاعر نے فرش اعجا کی شان میں خوب کہا ہے، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام پابندیوں سے پرے ہیں۔ مسلم تو ان کے ماننے والے ہیں ہی، پر غیر مسلم جنہوں نے امام حسین کی شان میں عقیدہ پیش کیا، ان میں ایک بہت بڑا نام ہے چھنو لال دلگیر کا۔ ان کا لکھا ہے نوحہ کہ گھبرائے گی زینب پوری دنیا بھر کی مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ گھبرائے گی زینب چھنو لال کے سب سے پرمکھ رچناؤں میں سے ایک ہے۔ مجموعہ مراثی مرزا دلگیر، ان کی رچنا منشی نول کشور پریس دوارا چھاپی گئی تھی اور لکھنؤ وشودیالیہ کے ٹیگور لائبریری میں آج بھی سنرکشت ہے۔ یہ کہہ کے دھسا فوج میں وہ تیگ پکڑ کر، یہ کہہ کے دھسا فوج میں وہ تیگ پکڑ کر، چاہا کہ دکھا دیجئے تلوار کا جوہر، اور منکند قضا ہو گیا شخص کے سر پر، سیدھا ہی جہنم کو سدھارا وہ بداختر۔ ششدار ملکول موت تھے حیران قضا بھی، اور تعریف ملک کرتے تھے اور شیر خدا بھی۔ دلگیر صاحب نے یہ جو بند لکھا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے عظیم شاعر اور مرثیہ گو لکھنؤ میں ہوئے۔ دھنپت رائے مہم، لالتا پرساد جنہوں نے گیتا کے اردو میں ٹرانسلیشن کیا، کنور سین مشتصر، بشیشور پرساد منور۔ بشیشور پرساد نے امام حسین کی شان میں لکھا کہ جس نے تقسیم کیا درد کا جوہر وہ حسین، جس نے تقسیم کیا درد کا جوہر وہ حسین، آج تک جس کی حکومت ہے دلوں پر وہ حسین، آج تک جس کی حکومت ہے دلوں پر وہ حسین، اور چن کے لایا تھا مجاہد جو 72 وہ حسین، اور سرخور جس سے ہوا دین پیمبر وہ حسین۔
ابر باطل کا چھٹا حق کا ستارہ چمکا. ابر باطل کا چھٹا حق کا ستارہ چمکا, چھپ گیا تھا جو نگاہوں میں دوبارہ چمکا. اب دیکھیے راجہ بنارس بلوان سنگھ نے کہا کہ مشہور زمانے میں عزادار بھی ہوں, مدعائے جناب شب ابرار بھی ہوں. مشہور زمانے میں عزادار بھی ہوں, مدعائے جناب شہ ابرار بھی ہوں. اقبال میرا اوز پہ ہے اے راجا, مزرائے بھی ہوں حاصل دربار بھی ہوں. گوپال کرشن جی نے لکھا کہ حسین ابن علی کی ہم کو حاصل رہنمائی ہے. حسین ابن علی کی ہم کو حاصل رہنمائی ہے, اسی کے فیض سے ہم پر اصولوں کی کھدائی ہے. ادھر دیکھو ادھر دیکھو, یہاں دیکھو وہاں دیکھو, جدھر دیکھو ادھر شبیر کی فرما روائی ہے. ان ساری باتوں کا میرا صرف ایک مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی مذہب, کسی فرقے, کسی ایک ذات دھرم سے بہت اوپر ہیں. ان کا سندیش صرف امن اور بھائی چارے کا تھا, انسانیت کے لیے تھا. ظلم کے آگے نہ جھکنے کا بہت بڑا سندیش دے گئے. آج بھی ہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں, اور تا قیامت امام حسین علیہ السلام کی برابر صفات والا کوئی پیدا نہیں ہوگا. کسی شاعر نے لکھا کہ بے دین ہوں مگر بے پیر نہیں. بے دین ہوں مگر بے پیر نہیں ہوں, ہندو ہوں قاتل شبیر نہیں ہوں. اور امام حسین کی شان میں ایک شاعر کی 2 لائنیں اور ہیں کہ بشر جہاں میں نبی بھی بن خدا بھی بنے. بشر جہاں میں نبی بھی بنے خدا بھی بنے. حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں, اور شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے. بد نسل ہے بد نسب ہے اسی پر بے شمار ہے. جب کبھی بھی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سنتی یا پڑھتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے کربلا کا وہ تپتا ہوا میدان آ جاتا ہے, جہاں رسول کا نواسا حسین ابن علی کربلا میں تنہا ہے. گنجے شہیداں 71 لاشوں سے بھرا ہوا ہے کہ اب ایک جانب حق و صداقت کا پیکر تو دوسری جانب مکر و فریب کا لشکر ہے. ایک جانب تیر سہنے والا تو دوسری جانب تیر چلانے والا ہے. ایک جانب امن قائم کرنے والا تو دوسری جانب ظلم ڈھانے والا ہے. ایک جانب حسین زندہ باد تو دوسری جانب یزید مرد آباد ہے. حسین ابن علی کربل کی سرزمین پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. ظلم کی شمشیر چلتی ہے, سر حسین نوکے نیزہ پر بلند ہوتا ہے, اور رہتی دنیا تک حق کی آواز اٹھانے والے ہر اس شخص کو پیغام دیتا ہے کہ جب ہر سو باطل پھیلانے لگے شر, اٹھو کہ جھکا دو کسی یزید کا سر, اٹھو کہ جھکا دو کسی یزید کا سر. حاضرین, سجدے عرش پر بھی ہوتے ہیں فرش پر بھی, سجدے آسماں پر بھی ہوتے ہیں زمین پر بھی. اللہ کو اس کی ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے, مگر عرش اعظم کے سائے میں سجدہ کرنا بہت آسان ہے. مسجد کے سائے میں سجدہ کرنا بھی بہت آسان ہے, لیکن بیٹی کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر, معصوم اصغر کے گلے میں تیر اترتا دیکھ کر, عباس کے ہاتھ قلم ہوتے دیکھ کر, قوم محمد کی تڑپتی لاشیں دیکھ کر, اور اس کے بعد اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کرنا صرف اور صرف حسین کا کام تھا. بظاہر امام حسین اس دنیائے عارفانی سے کوچ کر گئے, مگر حسینیت آج بھی زندہ ہے, اور جب تک قیامت کی سحر نہ ہو حسینیت زندہ رہے گی. مگر افسوس کہ سجدے کے انکار سے لے کر قیامت تک یزیدیت بھی ساتھ چلے گی, کیونکہ یزیدیت نام ہے کفر کا, دہشت کا, بربریت کا, لاقانونیت کا, شرپسندی کا, ناانصافی کا, نانیت کا, خدائیت کے دعوے کا, جو کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کربلا کا پیغام ظلم کے خلاف اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا ہے.
کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، نیزے پہ سر تھا اور زباں پر آیتیں، قرآن اس طرح سے سنایا حسین نے، قرآن اس طرح سے سنایا حسین نے۔ لکھنؤ سے میرے استاد مولانا سید ایمان صاحب نے مجھے بتایا کہ ہندوستان اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہت پرانا رشتہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند یا سندھ چلے جانے دو۔ یہی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے اور مشہور ہے کہ جب یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو وہ ہندوستان کے ہندو برہمن ہی تھے جو امام حسین کی نصرت کے لیے کربلا کی طرف سفر کے لیے نکل گئے تھے۔ جب بھی حق اور باطل کی بات ہوگی تو ذہن میں دو نام آتے ہیں، حق یعنی امام حسین علیہ السلام جنہوں نے خون دے کر انسانیت کو بچا لیا، اور دوسرا باطل یعنی یزید جس نے انسانیت کو ختم کرنے کے لیے حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھیوں کا بھی خون بہا دیا۔ لیکن فتح حسین علیہ السلام کی ہوئی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی 1400 سال بعد پرچم حسین پوری دنیا میں بلند ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہمارے ہی بنگلور کے شاعر جناب سلیم جاوید صاحب کے چند اشعار پیش کر رہی ہوں، ملاحظہ کیجیے کہ بڑے ہی خوش کلام ہیں حسین کے غلام ہیں، جو وقت کے امام ہیں حسین کے غلام ہیں، کھلے ہیں حق کے راستے فقط ہمارے واسطے، شہادتوں کے جام ہیں حسین کے غلام ہیں۔ ادب سے بات کیجئے حسب نسب نہ پوچھئے، غلام ہے حسین کے غلام ہیں۔ نبی و فاطمہ حسن حسین ابو تراب سے عقیدتیں مدام ہیں حسین کے غلام ہیں۔ یہ حیدری، یہ عابدی، یہ قاظمی، یہ جعفری، یہ سب ہمارے نام ہے حسین کے غلام ہیں۔ سلیم ہم پہ ہر جگہ کرم ہے اہل بیت کا، سلیم ہم پہ ہر جگہ کرم ہے اہل بیت کا، جہاں میں شاد کام ہے حسین کے غلام ہے، غلام ہے۔ انسان ایک یاد ہے اور یاد ایک آواز۔ نہ جانے میری والدہ کی آواز سینے سے کیوں نکل گئی چیرتے ہوئے۔ ایسا ہی منظر ہوتا تھا۔ ایک بات گونجتی ہے آج دل میں، کہتی تھی بیٹا ڈرا ہوا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں، اور جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں۔ آغا صاحب نے صحیح فرمایا کہ یہ حسین کا نام ہی لایا مجھے، نہیں تو ہم ناچنے گانے والے لوگ ہیں، ہم کو کہاں فرصت ملتی ہے اس دنیا سے۔ When I was a child, the first story that my mother told me about Hussein was that when he was born, the Prophet was overjoyed. But when he held Hussein in his arms, he cried. Seeing that not only will he serve Islam, but he will also be martyred. اس وقت کہانی عجیب لگتی تھی، مگر شاید the Prophet of God had that vision to see what an extraordinary role Hussein would play. And the resonance of Hussein is still here 1400 years later on. مجھے کہا گیا کہ بات اردو میں کروں تو لکھ کے لایا ہوں کیونکہ بات ایموشنل ہے. So I don't want to meander, so I will try and read out what I have written. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. حسین نام ہے نیکی، سچائی اور انسانیت کے علم بردار کا. حسین ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے.
ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا اور بدی کو مٹانے کا۔ آج ہر مذہب کے لوگ جس حسینی انقلاب کی بات کرتے ہیں، یہ وہی انقلاب ہے جس نے کربلا کے میدان سے تمام عالم انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ظالموں کو ظلم سے نہ روکنا انسانیت کی توہین ہے۔ انہوں نے اس وقت کی بڑی طاقت کے خلاف آواز اٹھا کر یہ بتا دیا تھا کہ اگر کوئی حاکم غریبوں کا مال کو بیت المال میں رکھتا ہے اور اس کو اپنے عیش و آرام کے لیے خرچ کرتا ہے اور غریب کو اس کا حق نہیں دیتا تو اپنے حاکم کے خلاف آواز اٹھانا جائز ہے اور برداشت کرنا ظلم ہے۔ کربلا میں بھوکے پیاسے حسین کی شہادت برائی پر سچائی کی جیت ہے۔ ہمارے پنڈت نہرو جی نے کہا تھا کہ امام حسین کی شہادت پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے۔ جس وقت ہمارا ملک غلامی کے درد کو جھیل رہا تھا، اس وقت مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ حسینی اصولوں پر چل کر انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ مشہور تاریخ داں پیروز ورشپ کے رائٹر کارلائل کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر جتنا سوچو اتنا ہی اس کے مطلب سامنے آتے ہیں۔ مگر میرے بھائی، آج بھی اسی حسینی انقلاب کی ضرورت ہے۔ آج بھی مسلمانوں پر وہی دور ہے جب ان پر چاروں طرف سے ظلم ہو رہے ہیں۔ کبھی دہشت گرد کہہ کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی غدار وطن کا خطاب دے کر پکارا جاتا ہے، کبھی ریزرویشن کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس کے خلاف حسین کی طرح ہی جنگ کرنی ہوگی، ویسی ہی لڑائی لڑنی ہوگی، اور اس لڑائی میں حسین کی طرح اگر شہادت نصیب ہو بھی جائے تو کیا کہنے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں اس ہندو پنڈت نے وہ باتیں کی ہیں جو سنیوں کے مخالفین ہیں، جو ماتم مناتے ہیں، ان کی طرف سے ان کو ملی ہے، اسٹڈی بھی انہی کو کیا اور ان کی بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات، غم ہونا اور غم منانا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو امام حسین کی شہادت رضی اللہ عنہ، میں رضی اللہ عنہ اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے صحابہ کو رضی اللہ عنہ فرمایا ہے، تو کس کو یہ غم نہیں ہے؟ یہ غم سب کو ہے۔ اب آتے ہیں غم منانے کی طرف۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غم صرف 3 دن مناؤ، اور اس غم میں بھی قید اور شروط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سر پیٹے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب آپ یہ خود سوچ لیں کہ سنیوں کے جو مخالفین ہیں یا ماتم منانے کے جو دعوے دار ہیں یا اہل بیت کے جو دعوے دار ہیں، وہ کیسے اپنا سر پیٹتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ترک النص واستدلال غیرہ، کہ اصل جو حکم ہے اس کو چھوڑ کے اس کے علاوہ کہیں سے کوئی دلیل مل جائے اس کو لے لینا، یہ باطل ہے، حرام ہے۔ قرآن چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دی اور دوسری طرف سے اپنی دلیل گھڑ کے بنا لی، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، تو ہندو نے جو بات کی یہ بہت غلط بات تھی، اور ہندو نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم شبیر کے قاتل نہیں، تم تو غیر مسلم ہو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس وقت کے سنی شبیر کے قاتل تھے؟ تو بھی یہ جھوٹ ہے۔ اس وقت کے مسلمان قاتل تھے تو ہم بھی تو ان کو غلط کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ظلم کیا حضرت امام حسین پر اور شہادت ان کو شہید کر دیا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ تو الزام کس بات کا، اختلاف کس بات کا؟ یہاں پہ تو پھر کوئی اختلاف بنتا نہیں ہے۔ اختلاف یہ بنتا ہے کہ آپ آؤ، اپنا سر بیٹو، اپنا سر کاٹو، اپنا جسم کاٹو، خون بہاؤ اور اپنی محبت دکھاؤ۔ محبت یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ امام حسین کی اطاعت ہی ان سے محبت ہے، ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، یہ اطاعت، اور میں اطاعت کروں گا، میں محبت کروں گا۔
میں ماتم نہیں کروں گا۔ آگے آتے ہیں جو اگلی بات اس ہندو پنڈت نے کی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر جبریل نے مجلس کی، یہ جھوٹ ہے۔ بات یہ نا کہ انہوں نے سٹڈی ہی کسی اور چیز کو کیا، اسلام کو نہیں کیا، قرآن کو نہیں کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نہیں کیا، تو صاف ظاہر ہے کہ کیا نکلے گا حل، نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ غلط باتیں کرے گا۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مجھ پہ الزام لگایا جھوٹی حدیث گھڑی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ماتم کی ابتدا کرنے والوں کے بارے میں جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے نئی بات گھڑی وہ مردود ہے۔ بخاری شریف 2697۔ ماتم اور نوحہ کی ممانت وہ میں نے ابھی بیان کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے سر پہ ہاتھ مارے، تھپڑ مارے، اپنے رخسار پیٹے، وہ مردود ہے اور وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنے والی اگر توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا۔ صحیح مسلم 934، یہ حدیث ہے۔ پوری دنیا حسین کی ہے، یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ قرآن میں تو یہ لکھا ہے الا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، غور سے سنو کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 55۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، یہ ہماری محبت ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ امام حسن اور حسین، آپ امام حسن کو کیوں نہیں مانتے؟ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں ہی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ ہے محبت۔ مرثیہ پڑھنے کا حکم، لیس منا من لطم الحدود، جس نے اپنے رخسار پیٹے وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کیوں تشریف لے گئے؟ وہاں کے لوگوں نے خط لکھ کے بوری بھر گئی کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین نے وہاں بھیجا، کوفہ میں انہوں نے بیعت کی وغیرہ وغیرہ۔ وہاں پر مختار ثقفی غالباً مجھے یاد پڑتا ہے وہاں کا گورنر تھا، حجاج، اس نے یزید نے اسے مقرر کیا تھا، وہ بڑا ظالم تھا، اس نے آ کے راستہ روکا، اس نے آ کے ظلم کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اس وقت کے مسلمان امداد کے لیے، مدد کے لیے آئے، مخالف سمت سے، سامنے والے صفوں سے لوگ اٹھ کے ادھر آ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے آ کے امام حسین کا ساتھ دیا۔ تو اس وقت جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہی ظالم ہے، ہم کیوں ہیں یا آپ کیوں ہوں؟ ہاں وہ شخص ظالم ہے جو ماتم کرے گا، خون بہائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے خون۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جسم جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ قرآن اس پہ صاف واضح ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔